السلام عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء الجماني فغطيني به فأتيته بالكساء الجماني فغطيته به وسرت انظر إليه وإذا وجهه يتلالأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مل کر بلند تر صلوات. فما كانت إلا ساعة وإذا بولده الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شاخ أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. بلند تر صلوات.
فلما اکتملنا جميعا تحت الكساء اخذ ابی رسول اللہ بطرف الكساء واومأ بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بیتی وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یلمنی ما یلمهم ویحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سما مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمر منیر ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء. فقال عز وجل هم اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالۃ هم فاطمۃ و ابوها و بالها و بنوها بلندتر الصلوات. فقال جبرائیل یا رب اتاذن لی ان اہبط الی الارض لیکون معهم سادسا. فقال اللہ نعم قد اذنت لک. فہبط الامین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی یقرؤک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمر منیر ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان اکون معکم فالتاذن لی یا رسول اللہ. فقال رسول اللہ علیک السلام یا امین وحی اللہ انہ نعم قد اذنت لک. فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء فقال لأبی ان اللہ قد اوحی الیکم یقول انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ. فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی بالرسالۃ نجی ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونظرت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکۃ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا. فقال علی عظم اللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ. فقال النبی والذی فقال النبی ثانیا یا علی والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی بالرسالۃ نجی ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا وفی محموم الا وفرج اللہ ہمہ ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجۃ الا وقضى اللہ حاجتہ. فقال علی عظم اللہ فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا وفازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة برب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے تلاوت کلام پاک سے اور تلاوت حدیث کے ساتھ سے مجلس کی ابتدا کی. اب میں تھوڑا سا ذکر محمد و آل محمد کا کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ یہ حدیث اقصا کے جو آخری الفاظ ہیں اس میں
جناب رسالت مآب فرما رہے ہیں، قسم بخدا کہ جس نے مجھے رسالت کے عہدے پر مبعوث کیا، اس کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں جہاں یہ حدیث قصا کی تلاوت ہو یا مجالس کی محفل بپا ہو، اس کو فرشتے آسمان سے آ کر گھیر لیتے ہیں۔ وہ آ کر فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اس وقت تک گھیرتے ہیں جب تک وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں چلتے اور ان مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک۔ اب فرشتے آتے ہیں اللہ کے حکم سے آسمان سے زمین پر جہاں مجالس برپا ہوتی ہے، جیسے ہی مجالس برپا ہوتی ہے وہ ادھر آ جاتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جب واپس جاتے ہیں تو جو فرشتے آسمان پر موجود ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جب تم زمین پر گئے تھے تمہارے پروں میں خوشبو نہیں تھی، اب جب واپس آئے ہو یہ کون سی خوشبو ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ ہم حسین کی مجلس میں گئے تھے، وہ وہاں سے ہمیں یہ خوشبو ملی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی، وہ خواہش ظاہر کرتے ہیں، وہ فرشتے جو اوپر ہیں خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں بھی وہاں لے چلو تاکہ ہم بھی اس کی خوشبو لے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجلس تو ختم ہو گئی، لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، اب تو کوئی ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا مجلس ختم ہو گئی ہے، لوگ گھروں کو چلے گئے ہیں، لیکن جگہ تو ادھر ہی ہے نا۔ وہ وہاں دوبارہ آتے ہیں، جو فرشتے اوپر تھے وہ بھی آتے ہیں، اپنے پروں کو اس جگہ سے مس کرتے ہیں، ان کے پروں میں بھی وہی خوشبو آ جاتی ہے۔ یہ مجلس کی ابتدا ہے۔ اب مجلس کی ابتدا جو ہے یہ شام میں پہلی مجلس جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بپا کی تھی، پہلی مجلس شام میں بپا ہوئی تھی، دوسری مجلس کربلا میں اور تیسری مجلس مدینہ میں۔ ابھی میں تھوڑا سا ذکر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی 13 صفر کو ان کی شہادت تھی۔ یہ کربلا سے لٹا ہوا قافلہ جب شام میں پہنچ گیا، کئی دن گزرنے کے بعد جناب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی امام زین العابدین سے فرمایا کہ آپ وقت کے امام ہیں، میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا بی بی نے فرمایا پیاس کی کتنی منزلیں ہوتی ہیں؟ پیاس کی کتنی منزلیں ہوتی ہیں؟ جناب زینب سلام اللہ تڑپ کر جناب سکینہ کو گود میں اٹھایا اور پوچھا بیٹی یہ سوال تم کیوں کر رہی ہو؟ امام نے فرمایا میں وقت کا امام ہوں، مجھ سے جو بھی سوال کیا جائے گا مجھے لازم ہے کہ اس کا جواب دوں۔ امام نے فرمایا پیاس کی 4 منزلیں ہوتی ہیں، پیاس کی 4 منزلیں ہوتی ہیں۔ پہلی منزل وہ ہوتی ہے جب انسان کو آسمان اور زمین میں کچھ نظر نہ آئے، آنکھوں میں دھواں نظر آئے، وہ پیاس کی پہلی منزل ہوتی ہے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہاں میں نے سنا تھا، میرے بھائی قاسم اپنے چچا کو کہہ رہے تھے اے چچا جان میں اپنے آنکھوں میں دھواں محسوس کر رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں میں دھواں محسوس کر رہا ہوں، شاید میرا بھائی وہ پیاس کی پہلی منزل پر ہو۔ پھر امام نے فرمایا پیاس کی دوسری منزل وہ ہوتی ہے
جب پیاس اتنی شدت اختیار کر جاتا ہے کہ زبان تالو کے ساتھ چپک جاتی ہے، یہ پیاس کی دوسری منزل ہے۔ جیسے ہی جناب سکینہ سلام اللہ نے سنا، انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا میرے بھائی جناب علی اکبر نے اپنی زبان جناب امام حسین کے منہ میں دی اور فوراً نکال لی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے بابا اس وقت پیاس کی دوسری منزل پر ہوں گے، یہ پیاس کی دوسری منزل۔ اس کے بعد جناب امام زین العابدین نے فرمایا پیاس کی تیسری منزل وہ ہوتی ہے جب کسی مچھلی کو پانی سے نکال پر ریت پر ڈال دیا جائے، وہ تڑپتی ہے، ریت پر ڈالنے کے بعد وہ تڑپتی ہے، تڑپ کر وہ ساکت حالت میں آ جاتی ہے۔ پھر ساکت حالت میں آ جانے کے بعد کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، وہ مچھلی پیاس کی شدت کی وجہ سے کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، یہ پیاس کی تیسری منزل ہے۔ جناب سکینہ سلام اللہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے بابا جناب علی اصغر کو کربلا کے میدان میں لے کے گئے، ریت پر لٹایا، میرا بھائی اسی طرح سے تڑپنے کے بعد ساکت حالت میں آ گیا، اور ساکت حالت میں آنے کے بعد اس کی زبان کبھی منہ کھولتے تھے کبھی بند کرتے تھے، میرا بھائی کبھی زبان کھولتے تھے کبھی بند کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا بھائی اس وقت پیاس کی تیسری منزل پر ہوگا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا پیاس کی چوتھی منزل اور آخری منزل وہ ہوتی ہے، پیاس کی چوتھی اور آخری منزل وہ ہوتی ہے جب نمی جسم کی ختم ہو جاتی ہے، جسم کی نمی ختم ہو جاتی ہے اور ہڈیاں گوشت چھوڑ دیتی ہیں، یہ پیاس کی آخری منزل پڑتی ہے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہاں میں اس وقت پیاس کی آخری منزل پر ہوں، میں اس وقت پیاس کی آخری منزل پر ہوں اور اپنے بابا کے پاس جانے والی ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ زندان شام میں کوہرام مچ گیا، بی بی اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ اس کے بعد جب یہ سارا قافلہ، جب لٹا ہوا قافلہ کربلا میں پہنچا، کربلا میں پہنچنے کے بعد تمام بیویوں نے اپنے اپنے وارثوں پر مجلس پڑھی، لیکن بی بی رباب نے فرمایا، وہ جب حکم ہوا کہ اب مدینہ جا رہے ہیں، جناب رباب نے فرمایا میں مدینہ جا کے کیا کروں گی، میرا سرتاج ادھر ہے، میری سکینہ اور میرا علی اصغر تو ادھر ہے، میں مدینہ جا کے کیا کروں گی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔